اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اخلاق خانوادے کہ جس کے مصنف علامہ ابراہیم امینی ہیں اور جس کا ترجمہ خانم اندلیب زہرا کامون پوری نے کیا ہے۔ خاندان کا اخلاق، خوشگوار زندگی کے ذرعی اصول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں بھی صاف ستھری اور سجی بنی رہیے۔ اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جب باہر جاتی ہیں یا کسی جشن میں شرکت کرتی ہیں یا کہیں دعوت میں جاتی ہیں تو آرائش کرتی ہیں، بہترین لباس پہنتی ہیں اور حتی المقدور بہترین شکل میں گھر سے باہر جاتی ہیں، لیکن جب گھر واپس آتی ہیں تو فوراً اچھے اور خوبصورت لباس کو اتار دیتی ہیں، معمولی اور پرانے کپڑے پہن لیتی ہیں، گھر میں صاف ستھری نہیں رہتی، بناؤ سنگار نہیں کرتی، الجھے بالوں اور گھرداری کے لباس میں گھومتی رہتی ہیں، داغ لگے میلے کچیلے کپڑے پہنے رہتی ہیں۔ حالانکہ اس کے برعکس عورت کو چاہیے گھر میں اپنے شوہر کے لیے آرائش کرے، اپنے شوہر کے لیے جو کہ اس کا دائمی شریک زندگی، دوست، مونس و غمخوار اور اس کے بچوں کا باپ ہے۔ سجے بنے، ناز و انداز دکھائے اور اس کے دل کو اپنے بس میں کر لے تاکہ گلی کوچے کے دلبر اس کے دل میں جگہ نہ بنا سکیں۔ دوسروں کی کیا اہمیت ہے کہ ان کے لیے زیب و زینت کی جائے؟ کیا یہ بات قابل تأسف نہیں کہ عورت غیروں کی توجہ کا مرکز بنے، آرائش و زیبائش کرے اور جوانوں اور دوسری عورتوں کے لیے مشکلات پیدا کر دے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، جو عورت خوشبو لگا کر باہر جائے جب تک گھر واپس نہ آ جائے خدا کی رحمت سے دور رہتی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو، اس کے لیے آرائش کرے لیکن اپنا بناؤ سنگار غیروں پر ظاہر نہ کرے، اور تم میں سے بدترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں زینت کرے۔ خاتون محترم، ایک مرد کے دل کو قابو میں کرنا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ نہ کہیے کہ وہ مجھے چاہتا ہے لہٰذا کیا ضرورت ہے کہ اس کے سامنے بنوں یا ناز و ادا دکھاؤں۔ جی نہیں، اس کے عشق کی ہمیشہ حفاظت کیجیے۔ یقین جانیے، آپ کا شوہر چاہتا ہے کہ آپ اس کے سامنے ہمیشہ بنی سنوری اور صاف ستھری رہیں، خواہ زبان سے نہ کہتا ہو۔ اگر آپ اس کی دلی خواہش کو پورا نہ کریں تو ممکن ہے گھر سے باہر صاف ستھری اور سجی بنی عورتوں پر نظر ڈالے اور آپ سے اس کا دل بھر جائے اور وہ گمراہ ہو جائے۔ جب دوسری صاف ستھری سلیقہ مند عورتوں کو دیکھتا ہے تو ان کا مقابلہ آپ کی بری وضع سے کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوئے ہیں۔ آپ بھی گھر میں اس کے لیے صاف ستھری رہیے، بناؤ سنگار کیجیے، اچھے اچھے لباس پہنیے، ناز و انداز دکھائیے تاکہ وہ سمجھے کہ آپ بھی کم نہیں بلکہ ان عورتوں سے زیادہ اچھی اور خوبصورت ہیں۔ ایسی صورت میں آپ اس کی پائیدار عشق کی امید کر سکتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس کے دل پر حکومت کر سکتی ہیں۔ ایک شوہر کے خط پر توجہ فرمائیے۔ گھر میں میری بیوی کی حالت میں اور خدمتگار میں کوئی فرق نہیں۔ خدا کی قسم، بعض وقت سوچتا ہوں ان خوبصورت اور نفیس لباسوں میں سے کوئی لباس گھر میں پہن لے جو اس نے دعوتوں اور اپنے کام پر جانے کے لیے تیار کیے ہیں، اور ان پرانے اور ڈھیلے ڈھالے بدوضع کپڑوں سے دستبردار ہو جائے۔ کئی بار میں نے اس سے کہا، ڈیئر، کم از کم چھٹی کے دنوں میں تو ان نفیس لباسوں کو استعمال کر لیا کرو۔ ترش روئی سے کہتی ہے، میں تمہارے اور بچوں کے سامنے پابند نہیں ہوں، لیکن اگر ایک دن بھی اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے سامنے ٹھیک سے تیار ہو کر نہ جاؤں
تو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ شاید آپ کہیں کہ گھر اور باورچی خانے کے کاموں کے ساتھ ساتھ بن سنور کر رہنا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس عمل کی قدر و قیمت سے واقف ہو جائیں تو یقیناً آپ اس مشکل کو حل کر سکتی ہیں۔ گھر کے کاموں کو انجام دینے کے لیے ایک لباس مخصوص کر لیجئے اور کام کے وقت اسے استعمال کیجئے۔ جب کام سے فارغ ہو جائیں اور آپ کے شوہر کے آنے کا وقت ہو، اس وقت صاف ستھری ہو کر عمدہ لباس پہنے، بالوں کو سنواریں اور آراستہ ہو کر اپنے شوہر کی آمد کا انتظار کیجیے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، عورت پر لازم ہے کہ اپنے جسم میں خوشبو لگائے، اپنا بہترین لباس پہنے، بہترین طریقے سے زیب و زینت کرے اور ایسی حالت میں صبح اور رات کو اپنے شوہر سے ملے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، عورت کو آرائش و زیبائش ترک نہیں کرنا چاہیے، خواہ ایک گلو بند ہی کیوں نہ ہو۔ ہاتھوں کو بھی سادہ نہیں رکھنا چاہیے، چاہے تھوڑی سی مہندی ہی لگا لے۔ حتیٰ کہ بوڑھی عورتوں کو بھی زینت و آرائش ترک نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر اپنی ممتا نچھاور کیجیے۔ مصیبت اور بیماری کے وقت انسان کو تیماردار اور غمخوار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اسے ہمدردی کرے، نوازش و دلجوئی کر کے اس کو تسکین دے، تسلی و تشفی کے ذریعے اس کے اعصاب کو سکون پہنچائے۔ دراصل مرد وہی سابق بچہ ہوتا ہے جو بڑا ہو گیا ہے اور اب بھی ماں کی نوازش و محبت کا بھوکا ہوتا ہے۔ مرد جب کسی عورت سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتا ہے تو اس سے توقع رکھتا ہے کہ پریشانی اور بیماری کے موقعوں پر ٹھیک ایک مہربان ماں کی طرح اس کی تیمارداری اور دلجوئی کرے۔ خواہر عزیز، اگر آپ کے شوہر بیمار پڑ گئے ہیں تو ان کے ساتھ پہلے سے زیادہ مہربانی کا برتاؤ کیجیے، ان سے اظہار ہمدردی کیجیے اور افسوس کا اظہار کیجیے۔ ان کی علالت پر اپنے شدید رنج و غم کو ظاہر کیجیے، ان کو تسلی دیجیے، ان کے آرام کا خیال رکھیے۔ اگر ڈاکٹر یا دوا کی ضرورت ہو تو مہیا کیجیے۔ جس غذا سے انہیں رغبت ہو اور ان کے لیے مناسب ہو فوراً تیار کیجیے۔ بار بار ان کے احوال پرسی کیجیے اور تسلی دیجیے۔ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اگر درد اور تکلیف کی شدت سے انہیں نیند نہ آ رہی ہو تو آپ بھی کوشش کریں کہ ان کے ساتھ جاگتی رہیں۔ اگر آپ کو نیند آ گئی تو جب آنکھ کھلے تو ہلکے سے ان کا سر سہلا کے دیکھیے۔ اگر بیدار ہیں تو ان کا حال پوچھیے۔ اگر رات جاگ کر گزری ہے تو صبح کو ناراضگی کا اظہار نہ کیجیے۔ دن میں ان کے کمرے میں تنہائی اور خاموشی کا اہتمام رکھیے، شاید ان کو نیند آ جائے۔ آپ کی ہمدردیاں اور نوازشیں ان کی تکلیف میں تسکین کا سبب بنیں گی اور ان کے صحت یاب ہونے میں معاون ثابت ہوں گی۔ اس کے علاوہ اس قسم کے کام وفاداری، خلوص اور سچی محبت کی نشانیاں سمجھی جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں زندگی میں لگن و حوصلہ پیدا ہوتا ہے، آپس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہوں تو یہی سلوک وہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ جی ہاں، آپ کا یہ عمل ایک قسم کی شوہرداری ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کا جہاد یہ ہے کہ شوہر کی نگہداشت اچھی طرح کرے۔ خدا حافظ، السلام علیکم اور بہت بہت التماس سے دعا۔